السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا ہی کنٹینیو ہے، اور اس ویڈیو میں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں ٹرائب کے بارے میں ڈاکٹر کوشالہ آنند صاحب سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ ملے گی جو ڈیزائنر حضرات ہیں ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن پر لازمی کلک کریں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی محنت کر کے میرے ویورز کے لیے سلائیڈ بنائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ویورز کو آپ کی سلائیڈ جو ہے وہ کافی پسند آئی ہوگی۔ تو جو آپ نے سلائیڈ دکھائی اس میں میرے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اگر ہم وہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں تو وہ میرے ویورز کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوں گے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوالات کچھ کر لوں سر اس کے بارے میں۔ بالکل کریے، اسی کے لیے میں نے سلائیڈ بھی بنایا تھا کہ کچھ چیزیں دیکھ لی جائیں اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھا بھی جائے۔ تھینک یو سو آپ مچ سر۔ پوچھیے۔ سر سب سے پہلے تو ٹرائبس کے بارے میں جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ کیا پوری ورلڈ میں کتنے ٹرائبس ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی کوانٹٹی ہے کوئی ان کی، یا کہ یہ کاؤنٹ لیس ہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کاؤنٹ لیس تو نہیں ہے، لیکن اپروکس ان کے پاپولیشن بتائے جا سکتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ سمجھ لیں آخر ہے کیا ہے ٹرائب۔ جی جی ٹرائب سے ایک انگریزی شبد ہے، لیکن ہندی میں ان کو بھارت میں ونواسی اور آدیواسی اور جن جاتی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ونواسی مطلب جو ون میں رہنے والے، ون میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے۔ اچھا ون اور میں۔ آدیواسی مینس کی بہت پرانے، بہت سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جو اسی پرستھتی میں، اسی پرمپرا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک وہ ہے۔ آدیواسی ہیں۔ ان کو جن جاتی بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہندوستان میں بھی ہیں، ہوں، اور کم سے کم 90 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ یہ ٹرائبس کسی نہ کسی استھتی میں، اور کہیں پہ تو بہت زیادہ ان کی جن سنکھیا ہے، کہیں پہ تھوڑی جن سنکھیا پھر بھی ہے، لیکن اس کو پتہ چلا ہے یا ایسا دیکھا گیا ہے کہ قریب 476 ملین ٹرائبس ہیں پورے ورلڈ میں۔ 476 ملین؟ 6 ملین، او، قریب 8.6% قریب ہیں ٹرائبس۔ 8.6%، اگر پرسنٹیج میں لے کے آئیں تو؟ ہاں، اچھا، تو چلے یہ تو صحیح سر، پوری دنیا میں جو آپ نے نمبر بتایا ہے ہمیں کہ 476 ملین پوری دنیا میں تقریباً جو ٹرائبز ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں سر کہ انڈیا میں تقریباً کتنے ٹرائب ہوں گے، تو کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکیں گے؟ انڈیا میں بھی بہت سارے ٹرائبس ہیں، قریب قریب بہت ساری اسٹیٹ ہیں جس میں ٹرائبس ہی زیادہ ہیں، جیسے جھارکھنڈ ہے، چھتیس گڑھ ہے، تو ہندوستان میں بہت ساری اسٹیٹ ہیں ٹھیک ہے۔ جس کا آپ نے ویڈیو دیکھا، وہ قریب 8 اسٹیٹ جو ہیں جس میں زیادہ تر ٹرائبس رہتے ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہندوستان میں جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور مہاراشٹر، کرناٹکا، ان جگہوں پہ بھی بہت سے ٹرائبس رہتے ہیں، اور ٹھیک قریب 645 جاتیاں ہیں ٹرائبس کی۔ اچھا، 649 ٹرائبس 649؟ کی جاتیاں ہیں، اچھا، ٹھیک۔ وہ قریب 104 ملین قریب ہیں ہندوستان میں ان کی آبادی۔ سر یہ پورے ٹرائب کی پاپولیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ، کہ پورے ٹرائب کی پاپولیشن، یا کہ ٹرائبس اتنے ہیں؟ ٹرائب کی بات کر رہے ہیں یا ان کی پورے ٹرائب کی صرف پاپولیشن؟ ٹرائب کے، ٹرائب کی؟ پورے ٹرائب کے۔ اچھا، تو بہت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے پھر تو۔ ہاں، ان کا کافی ہے، اور اس لیے انڈیا گورنمنٹ ان کے ریزرویشن بھی، کیونکہ یہ گاؤں میں رہنے والے تھے، جنگلوں میں رہنے والے تھے، ان لوگوں کی شکشا نہیں تھی، اچھا، اور روزگار بھی کچھ نہیں، یہ ان کا کام صرف شکار کرنا تھا، صحیح۔ اور شکار کرنا ہے، مچھلی پکڑنا ہے، لکڑی کاٹ کر کے بس کھانا بنانا ہے،
अभी भी बहुत से लोगों की दिनचर्या यही है, लेकिन सही अभी कुछ पशुपालन और कृषि का कार्य भी लोग करने लगे हैं और पढ़ने लिखने लगे हैं, इसलिए और भी जो लाइफ में आ गए हैं और सही लोग तरह तरह की नौकरियां कर रहे हैं, काम करते हैं। सही है। तो सर आपने हमें जो है वो स्टेट के ट्राइब्स बताया कि स्टेट के अंदर जो है ट्राइब्स हैं, जो स्लाइड में भी आपने बताया। तो उनके ट्राइब्स के कुछ नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्राइब्स हैं जिसके ऊपर अगर हम कोई मैं या कोई स्टूडेंट जो है वो सर्च करना चाहे तो वो कर ले, ट्राइब का नाम नेम अगर बता दें तो। देखिए, ट्राइब्स तो के नाम तो मैं बहुत से बता दूँ, भी जी जी। पचासों में बता सकता हूँ। वो हर स्टेट में अलग अलग ट्राइब्स अच्छा के नाम हैं। अच्छा, स्टेट में अलग अलग। तो नॉर्थ ईस्ट के जैसे हम बता दें अगर आपको, जैसे त्रिपुरा है। हाँ हाँ। त्रिपुरा एक स्टेट है ठीक। जिसमें भूटिया, उचई, लुसाई, खसिया, त्रिपुरी, कुकी, चकमा, मुंडा, भील, संथाल, अच्छा, इस तरह के इतने तरह के ट्राइब हैं। और ये सारे दूसरे ट्राइब, स्टेज में सारे ट्राइब एक स्टेट में है, ये वाले जो आपने बताया सर। एक स्टेट में है, ये ओके। त्रिपुरा में है। सही, त्रिपुरा में। और नागालैंड में यहाँ पे 16 जनजातियां हैं, अ- 16, अच्छा जिसमें आओ, कोनियल, सेमा, चकेसंग, आंगामी, लोथा, संगतम, फोम, चांग, चीम चुंगर, लिजंग, रेगड़ा, तिखिर, मोगबरे, चिरे, हाँ हाँ। ये 16 जनजातियां हैं जो कि नागालैंड ही में सिर्फ रहती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर तो ये वाकई जैसे आपने नंबर बताया कि इतना ज्यादा बड़ा नंबर है। तो सर कुछ मशहूर मशहूर अब हमें। ये भी करीब करीब ये मसूद, ये कुछ 9 जो है 9% यहाँ पर भी इंडिया में भी है। तो आप अच्छा। समझ लीजिए कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ सब के आसपास जो है, हाँ। करीब 1 करोड़ से ज्यादा तो हिंदुस्तानी में है। अच्छा। सही। ये जनजाति जो है, हाँ जी। 1 करोड़ से ज्यादा तो हिंदुस्तान ही में है। 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। सही है। सर ये ट्राइब्स जैसे مثلا यूरोप है, यूरोप में भी जो है वो ट्राइब्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये इंग्लैंड है या अमेरिका है, अफ्रीका हाँ है। अमेरिका वगैरह, चले उधर भी कर ले तो उधर ऐसे डेवलप कंट्री जितने भी हैं उनके अंदर भी हैं। हाँ, उनके भी अंदर ट्राइब्स है। अच्छा, उनके अंदर भी हैं, लेकिन क्या वो अब अब उनका उनका कल्चर चेंज हो गया, वो मसलन जैसे उनके कल्चर जितना भी था, मिसाल के तौर पे उनका अ, खाना पीना पहनना ये सारा कुछ जो है वो हमारी तरह उनका हो गया, जाके अभी भी वो उसी तरह के ही वापस जा चले जाते हैं अपने झोंपड़ियों में, जा किस तरह से जो भी वो रहते थे पहले, जाके उन्होंने अपने आप को कर लिया होगा चेंज। नहीं, अभी पूरी तरह तो चेंज है। कुछ जो उस ट्रेडिशन को मानने वाले हैं, उन अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है कि हम्म। ये काम हम करेंगे या औरतें करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़े कौन से पहनेंगे, हम्म। कौन से कान में पहनेंगे, गले में पहनेंगे, उनका ट्रेडिशन बना हुआ, वो ट्रेडिशन से निकल नहीं पाते हैं। अच्छा। लेकिन अभी चूंकि एजुकेशन, गवर्नमेंट, हर जगह की गवर्नमेंट भी उनको एजुकेशन देना चाहती है, एजुकेशन दे करके और सुविधाएं भी दे रही है, सरकारी नौकरियों में उनका रिजर्वेशन कर रही है, इसलिए धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है और सही। मेन स्ट्रीम में वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी काफी उनकी जनसंख्या जो है वो पुराने ही तरह से अभी रह रही है। बहुत सही। से कंट्रीज में ऐसे भी हैं कि अभी वो कपड़े भी पूरे नहीं पहनते। सही है। इवन बिल्कुल। बहुत से हैं जहाँ पे कपड़े की सिलाई तो होती नहीं, कपड़ा लपेट के पहनने की ही प्रथा है उनकी, लेकिन हाँ। सिले सिलाए कपड़े नहीं पहनते वो। सही है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में है कि वो इस तरह से वो अपनी परंपरा को जल्दी छोड़ते नहीं है। सही है। जो छोड़ के निकल पाते हैं उनका विकास हो जाता है, जो पढ़ते हैं कहीं। अच्छा सर इसके बाद एक सवाल आता है कि क्या ये ट्राइब जो है, ट्राइब वाले जितने भी अलग अलग ट्राइबल हैं, क्या हाँ। जाहिर बात है इनके कपड़े वगैरह हर चीज़ इनका फैशन अलग है, हम्म। इन्होंने हाँ।
جو ہے کھڈیاں وغیرہ یا ہینڈ لوم جو بھی چیزیں ہیں، کیا یہ انہوں نے یہ خود اپنا تیار کرتے ہوں گے، یا کہ یہ بھی پرچیز کر کے ہی شہروں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اس کو اپنا جیسے انہوں نے بنانا ہے کپڑے کو اس طرح سے بناتے ہیں؟ دیکھیے یہ نارتھ ایسٹ کے جو جنجات کے لوگ ہیں جی جی وہ زیادہ تر ان کا اپنا ہی الگ ایک لوم ہے، لوئن لوم کے نام سے جانا جاتا اچھا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، ٹھیک ایسے دو چار بمبوز ہیں اور اس میں کمر میں اس کو تانے کو لپیٹ باندھ کر کے اور کسی طرح سے اس کو جو ہے ہاتھ سے بنائی کرتے ہیں۔ صحیح ہے تو یہ زیادہ تر لائن لوم پہ ہی بناتے ہیں، اور یہ لوگ ان کا جو پروڈکشن جو ہے پہلے سے جو ہے ہاں وہ جی صرف وہی ہے جو کہ اپنے ٹرائبس فیملی جو ہے اسی کے لیے ہی بناتے ہیں، کیونکہ اچھا ان اسی کے کے لیے بنا کلر اسکیم الگ ہیں، ہاں جی ویونگ کے اسٹائل الگ ہیں، اس لیے سب اپنی جاتی میں ہی کے لیے وہ کپڑے اپنے پریوار میں بچوں کے لیے سب کے لیے وہ بناتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ چونکہ ان کا کلر اتنا برائٹ ہے، ان ہاں کی جی اسٹرائپس وغیرہ ڈیزائن وغیرہ اتنے خوبصورت ہیں، آج کل کے زمانے میں اس کو ماڈرن لائف میں بھی لوگ یوز کرنے لگے ہیں، تو صحیح وہ بکنے بھی لگا ہے۔ صحیح ہے تو اپنے پریوار کے لیے تو بنا ہی رہے ہیں جی اور جی باہر کے لیے بھی بنا رہے ہیں۔ تو صحیح اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں، گاؤں میں ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک مارکیٹ چھوٹا چھوٹا مارکیٹ بھی بنا رکھا ہے، وہاں پہ لوگ گھر پہ کپڑا بنتے ہیں اور ہاں وہیں پہ لا کر کے رکھتے ہیں، اور جو اس ایریا کے لوگ ہیں ہاں وہ جی آ کے خرید لیتے ہیں، یا باہر کے جو آتے ہیں پرچیز کر کے وہ پرچیز کر کے لے آتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے اس طرح سے فیشن کے حساب سے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان کا کپڑا بنانے کا کام ہوتا ہے، زیادہ تر لائن لوم پہ ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پہ فٹ لوم اور یہ جکارڈ مشین کا بھی پریوگ ہونے لگا کچھ اسٹیٹ میں، ناگالینڈ میں تو نہیں، ہاں جی کچھ اسٹیٹ میں جیسے اسم جیسے اسٹیٹ میں ہاں جہاں پہ زیادہ تھوڑا ڈیولپ لوگ ہیں ہاں جی وہاں پہ تو جکارڈ مشین کا بھی پریوگ کر لیں اور ٹھیک فلائی سٹل کا بھی یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے سر، یہ جو مختلف ٹرائبز والے ہیں، یہ کیا یہ فائبر بھی کوئی علیحدہ علیحدہ یوز کرتے ہیں؟ یہ کون سا فائبر یوز کرتے ہیں؟ فائبر تو زیادہ تر تو یہ لوگ کاٹن ہی یوز کرتے تھے، اچھا لیکن پھر بعد میں یہ مونگا سلک، ایری سلک، ٹسر سلک، کوسا سلک، مربلی سلک، ان سبوں میں بھی یہ لوگ بنانے لگے۔ ان کو طرح طرح کے یہ ہر اسٹیٹ کے الگ الگ، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ، یہ سلک کے بھی دھاگوں کا بھی پریوگ کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ کاٹن بھی کاٹن کا بھی فیبرک زیادہ تر بناتے ہیں؟ کاٹن کا یوز کریں، ٹھیک ہے، اور سلک کو بھی زیادہ یوز تر کرتے ہیں؟ کاٹن، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو سر ابھی آپ نے یہ ورڈ بولے ہیں میرے خیال سے موگا سلک اور ایری سلک اور تیسر اور میلبری سلک سے تو میرے خیال سے زیادہ تر لوگ واقف ہی ہوں گے، تو ان میں کیا ہاں فرق ہوتا ہے سر؟ یہ کیا سلک فرق چیزوں سے بنتے ہیں؟ ہاں، یہ ایکچولی تو یہ کیڑے سے ہی ان کا اتپادن ہوتا ہے، کیڑے ہی اس کو جو ہے، جیسے اس ملبری سلک میں ہے، جو مونگا سلک ہے یہ آسام کا ایک الگ طرح کا سلک ہے، اچھا جو ہے آسام سلک موت نامک ایک مضبوط جو ہے نیچرل فائبر ہے، ہاں ہاں جس سے میخلا اور چادر وغیرہ یہ زیادہ تر بناتے ہیں، مطلب یہ ایک سلک وارم سے ہی بنایا جاتا ہے، جو آسام کا اسپیشلٹی ہے اس کی، لیکن ہے وہ مونگا سلک کی، صحیح، لیکن وہ سلک کی۔ اچھا مونگا، لیکن وہ سر اس کے لیے کیا کوئی ٹری وغیرہ علیحدہ ہوتا ہے، جیسے یہ شہتوت کے درخت سے باقی کیڑا جو ہے وہ اس کیڑے سے بناتے ہیں، تو موگا ہاں تو یہ سلک جو ہے ستوت کی، وہ یہ جنگلی جو ہے پیڑ ہیں، اسی اچھا کے کچھ ہے، جیسے ستوت کے ہیں، اس کے ستوت کے نہیں اور دوسرے طرح کے جنگلی اچھا پودے ہیں جس پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سر لوم کا آپ نے بتایا کہ لوم جو ہے وہ مختلف ٹرائب جو ہیں وہ زیادہ تر تو اس پٹ کے لوم وغیرہ اس کے علاوہ میں اس میں سلک میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جیسے ٹسر سلک ہے، جی جی جو بالکل بتائیں۔ ٹسر سلک ہے نا، تو جی جی یہ جو ہے بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ، اڑیسہ، یہاں پہ یہ وائلڈ سلک کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اوکے وائلڈ سلک مطلب جنگلوں سے میں پائے جانے والے کیڑوں
سے جو پیدا ہوकर اچھا، ہوकर बनते وائلڈ हैं, وائلڈ وائلڈ سلک. वाइल्ड सिल्क, हाँ, صحیح ہے. वाइल्ड सिल्क. تو یہ फिर इनको کوسا سلک कोसा جو ہے. सिल्क भी, कोसा کوسا. सिल्क भी इनको नाम से पुकारते हैं इनको. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں پوچھنے لگا تھا سر کہ لوم جو ہے یہ تو ہر کسی میرے خیال سے ٹرائب کا، جیسے آپ نے پہلے بتایا ہمیں کہ ٹرائب جو ہے وہ پروفیشنل کام نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ہی قبیلے کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ بناتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ اپنی بیمبو سے بنی ہوئی جو آپ نے لوم ہمیں بتائی تھی، دکھائی لائن تھی لوم, سلائڈ کے اندر، لائن, ہاں, لائن ہاں, لائن لوم وہی ہاں, یوز کرتے ہوں گے، یا کہ ہاں. اس کے علاوہ بھی کوئی کسی قسم کی لوم جو ہے وہ ان کی کوئی خاص ٹرائب کی جو ہے وہ علیحدہ سے لوم ہوتی ہے کوئی؟ ان کی علیحدہ تو لوم وہی لائن لوم ہی ہے. صحیح ہے. لیکن اب جیسے جیسے ان کا وکاس ہونے لگا, ہاں دوسرے اسٹیٹس کے لوگ جانے لگے, اور جو وکست یہاں پہ اسٹیٹس ہیں اس کے لوگ جانے لگے, ان کے کارپوریشن بنے, ہینڈلوم کارپوریشن بنے, تو ٹھیک. اس میں ہینڈلوم کارپوریشن میں جو لومس وغیرہ دوسرے اسٹیٹ میں ڈیولپ اسٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ لے جائے گا. جیسے تھرو سٹل لوم ہے, فلائی سٹل لوم ہے, یا جکارڈ مشین ہے, پاوڑی ہے, یا اچھا. نیڈل سے کام کرنے والے, وہ چیز بھی ان کو سکھایا گیا, ان صحیح ہے. کو سمجھایا گیا. تو صحیح اس ہے. کا بھی جو پروڈکشن کرنے والی جہاں بات آ گئی, تو ہاں وہاں پہ اس کا بھی اب لوگ پریوگ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہی کرتے ہیں, باقی صحیح. لوگ تو اپنے پریوار کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کے کلر جو ہے وہ بھی بڑے خاص، ہر قبیلے کے کلر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ ڈائنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ یہ ڈائنگ کیا کوئی نیچرل ڈائز ہوتی ہیں ان کے، یا کیمیکل ہی ہوتے ہیں، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سر؟ نہیں, ایکچولی یہ ہندوستان کیا وشو میں تو شروع سے, کیونکہ یہ آدی واسی لوگ ہیں, جی جی. مطلب بہت پرانے لوگ ہیں, مطلب ہزاروں سال سے ان کی پرمپرا ہے. تو صحیح. یہ زیادہ تر کیونکہ ویجیٹیبل کلر سے ہی پورے ہندوستان میں کیا ورلڈ میں ڈائنگ ہوتی تھی. یہ جو کیمیکل کلرس آئے ہیں ابھی کچھ 100 برسوں سے ہی آئے ہیں پورے ورلڈ میں. صحیح ہے تو بالکل. ان کی جو ہے ویجیٹیبل کلر سے ہی پوری ڈائنگ ہوتی ہے. وہاں جنگلوں وغیرہ میں جو ساری چیزیں ہیں, جو سارے پودے اور پتھر ہیں یا مٹی ہے, اس سے بھی جو کلر ان کے بنتے ہیں, جڑی اسی بوٹیاں کو وغیرہ. ہی ملا کر کے وہ ڈائی کرتے ہیں. تو ویجیٹیبل کلر کا ہی زیادہ پریوگ کرتے ہیں. لیکن ہاں جی. ابھی جو پھر یہاں پہ بھی پھر ماڈرنائز ہونے لگے, ماڈرنائز جب ہونے لگے تو جیسے انہوں نے لوم طرح طرح کے لے لیے, اسی طرح سے کلرز میں بھی انہوں نے جو ہے کیمیکل کلرز کا بھی پریوگ بھی ٹانکا کرنے لگانا، لگے کیمیکل کا ٹانکا ہیں. لگانا شروع ہو گئے. ٹاکا کیا, یہ پورا کا پورا ہی ڈائنگ اچھا. کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ چیپ بھی ہے اور ایزی بھی ہے. ایزی بھی ہے بالکل. کیونکہ ویجیٹیبل کا اس کا ارتھ نکالیے, پھر اس کو ڈائنگ کریے, گھنٹوں لکڑی لگا کر کے اس کو جلاتے رہیے, اور یہ تو کبھی کوئی کول ڈائنگ بھی ہے, ہاٹ ڈائنگ بھی ہے, کسی بھی طرح سے ڈائنگ ہو جائے گی. لیکن وہ اس کا بڑا ٹیپیکل ہے, بڑا لمبا لیندی پروسیس ہے نیچرل ویجیٹیبل ڈائنگ کا. ڈائنگ کا, ہاں بالکل. نیچرل ڈائنگ کا. صحیح تو اس لیے اب کیمیکل کا بھی پریوگ ہونے لگا. ہے. صحیح ہے. تو سر اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیبرک کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. ہاں, مارکیٹنگ کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو فیبرک بناتے ہیں زیادہ تر اپنے پریوار کے لیے یا اپنی ذات کے, ان کی پسند ہے, ان کے فارمز ہیں, ان کے کلرز ہیں, اور ان کی ویونگ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے ذات کے حساب سے ہی بناتے ہیں کہ اپنے پریوار والے بھی پہن لیں, اور اس پریوار اور بھی جو لوگ ہیں ان کی ذات کے وہ بھی پہن لیں. صحیح ہے. لیکن ابھی جو ہے ان کا جو ان کے کلرز جیسے ریڈ ہیں, بلیک ہیں, وائٹ ہے, کہیں گولڈن یلو ہیں, ہاں جی. اس طرح کے کلرز کے پریوگ کے کمبینیشن سے اتنا سندر کپڑے بننے لگے ہیں کہ اب اس کو جو ہے ماڈرن ڈیزائنرز, جو ٹیکسٹائل ڈیزائنرز ہیں, جی جی. فیشن ڈیزائنرز ہیں, ان کا پریوگ وہ اپنی کپڑوں میں کرنے لگے ہیں. صحیح ہے. ایون ان میں جو لوگ ایڈوانس لوگ ہیں ہاں ان جی. کو بھی اسی کپڑے سے اور طرح طرح کے ڈیزائن کر کے ان کے لیے ہی کپڑے بنانے لگے ہیں. اور پلس جو ایکسپورٹ کا بھی کام, اور پھر پورے ہندوستان میں ان کی ڈیزائنوں کو لے کر کے, ان کے کپڑوں کو لے کر کے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے ادھر ادھر کر کے اور کپڑے بنانے لگے ہیں, جو کہ بہت ہی پاپولر ہیں آج کل.
تو اس طرح سے اس کا ڈیمانڈ بھی ہو گیا ہے، ڈیمانڈ ہو گیا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کارپوریشن بنا لیا، ہینڈلوم کارپوریشن، جس سے جو کارپوریشن ان کو کام دیتی ہے اور ان کے ورک کو دلی میں، بامبے میں اور جگہ پہ وہ بیچتے ہیں، اور صحیح، کچھ اور بھی وائر سم جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک، ویری گڈ. تو یہ ایسے ان کی مارکیٹنگ ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ بتائیں کہ ان فیبرک کا افیکٹ جو ہے دوسرے فیبرک پر جو عام ہمیں مارکیٹ میں ملتا ہے اس پر کیا ہاں، افیکٹ ہے اس کا؟ اس میں ایفیکٹ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ان کے جو کلر کمبینیشن ہے، جی جی کلر کمبینیشن یہ زیادہ تر اسٹرائپس آپ دیکھیں گے یا تو اینیمل برڈس اور کے کچھ فارم رہیں گے، یا ٹریز وغیرہ ہوں گے، یا ٹھیک. ہیومن باڈی ہوں گے. تو ان کی اچھا، چونکہ یہ ٹرائبس ہیں، ان کی ایسی تو ڈرائنگ تو ایک دم ریئلسٹک ہوتی نہیں. صحیح ہے. تو یہ جو سمپلیفائی کر کے ہی اتنا وہ بناتے ہیں جی کہ جی وہی اٹریکشن ہو جاتا ہے لوگوں کو لیے کہ یہ جو ہے ٹرائبل آرٹ ہے، ٹرائبل آرٹ کے نام سے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو بہت ساری ڈیزائنیں جو ہیں ان کی، اور اس ٹائپ کا جو پیٹرن ہے جی جی اس کو لے کر کے فیشن ڈیزائنرز بھی جو ہے دوسرے کپڑوں میں بھی، کیونکہ ان کے پروڈکشن تو اتنے ہیں نہیں، جی جی کیونکہ مینول لائن سے لوم پہ بناتے ہیں تو پروڈکشن بہت کم ہے. تو اس لیے جو پاور لوم ہے یا اور ہینڈ لومس ہیں جس میں پروڈکشن زیادہ ہو پاتا ہے، ان ڈیزائنوں کو لے کر کے اس میں بھی بنانے لگے ہیں. اور وہ چاہے بیڈ شیٹ ہو ہاں جی، اس میں بھی اس کو ڈال دیں گے، مکس اور کرنا شروع ہو ڈریس گئے. میں ہے مکس. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہاں جی سلائڈس میں دیکھا ہوگا جی کہ وہ اسٹائس اوپر نیچے تک سارے کے سارے اس ٹائپ سے ہی بنے ہوئے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو بالکل اس کا جو ہے پربھاؤ جو ہے اور ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کے دیشوں میں بھی ان کے کلرس، ان کے فارمس کا بھی جو ہے کافی پربھاؤ پڑا ہے، اور جو کہ جس سے کہ وہ اپنے کپڑے کو اور سندر بنا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو سر اب مجھے بتائیں کہ کون سی اسٹیٹ کی ٹیکسٹائل جو ہے، ٹرائب کی بات کر رہا ہوں، کہ کون سے اسٹیٹ کی ٹرائب جو ہے ان کی ٹیکسٹائل ڈیولپ ہے اس وقت زیادہ؟ کوئی کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی خاص اسٹیٹ کے جو ٹرائبز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیولپڈ ہیں؟ اب جیسے کہ باقی سب نارتھ ایسٹ کے جو اسٹیٹس کے جو اور ٹرائبس ہیں ہوں، وہ بہت زیادہ پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک پہاڑیوں، ان کا کنیکشن جو ہے ہندوستان سے، مطلب اور پہلے تو بہت کم تھا. ٹھیک ہے. ابھی تو بہت بڑھیا بڑھیا سڑکیں بن گئی ہیں، بہت کنیکٹ ہو گئے ہیں. اس ہوں، لیے وہ دوری پہ تھے، دوری پہ تھے تو زیادہ تر ابھی تک بھی کافی دنوں تو لائن لوم ہی پہ کام کرتے تھے. تو ٹھیک ہے. لائن لوم پہ کام کرنے سے ان کا اپنی ہی آپورتی ہو پاتی تھی، اپنی ذات کی، اپنے پریوار کی آپورتی ہو. تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کر پاتے تھے کہ مارکیٹ میں چھا جائیں. صحیح ہے. بہت تھوڑے سے ایسے لوگ کام تھے جو ایسا کام کر پاتے تھے. یعنی کہ ان کی لیکن مارکیٹ آسام، تک اپروچ ہی نہیں ہاں، تھی. ان کا نہیں تھا. صحیح ہے. لیکن آسام ایسا ایک اسٹیٹ ہے، ہاں ہاں، اس کا اپروچ ہے. ٹھیک اس ہے. میں کچھ جو ہے ساری پہاڑیوں پہ نہیں ہے، اور نیچے بھی ہیں، ان میدانی علاقوں میں بھی ہے. تو وہاں پہ جلدی سے زیادہ ٹیکسٹائل کے، اور جیسے سٹل لوم ہے، فلائی سٹل لوم ہے، جکارڈ ہے، ان سبوں کا وہاں پہ پرچلن ہو گیا. اور ٹھیک. پرچلن ہو گیا تو زیادہ تر سلک کے کپڑے ہوں، جو زیادہ تر آسام میں ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گویا کیونکہ کہ سلک بھی وہاں مل جاتا ہے. ہاں، تو اس لیے وہ کپڑے بھی ملے، ان کی ساڑیاں بھی، وہ ساڑی بھی بناتے ہیں، چادر بھی بناتے ہیں، ہر طرح کے ڈریس اور فرنیچنگ کے بھی کپڑے بنا رہے ہیں. تو اس صحیح. لیے آسام ایسا اسٹیٹ ہے ہوں، جو کہ کمپریٹیولی ان لوگوں سے زیادہ ڈیولپ ہے جتنے ٹرائبل اسٹیٹس. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا، اور بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے، میں نے جو بھی سوالات پوچھے ان کا جواب دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو جو ہے وہ کافی اچھی لگی ہوگی ہماری یہ ویڈیو. تو آپ سر ان کے لیے کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام جو میرا سبجیکٹ ہے، ہوں، وہ سبجیکٹ پہ لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے، خاص کر کے چھاتروں سے، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی رہ چکا ہوں. تو ٹھیک ہے. چھاتروں سے بھی
मैं चाहूँगा कि जो अभी कला इतनी डेवलप तो हो गई है, लेकिन इसको और विकसित करने की ज़रूरत है। इसमें जो अभी युवा छात्र लोग हैं या जो युवा डिजाइनर हैं, वो भी उन फॉर्म से और उस कलर स्कीम से ऐसी नई डिजाइनों का अपने कला में समावेश करें, जिससे कि उनकी डिजाइन भी अच्छी हो। और अगर समय ऐसा पड़ता है कि उन ट्राइबल्स को भी उसकी सहायता से कुछ नए कपड़े बना सकें, कुछ नई डिजाइन बना सकें, जिनका जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा सभी डिजाइनर से और सभी स्टूडेंट से, कुछ ऐसा करें जो उससे अपनी कला का विकास करें और प्लस वो जो ट्राइब्स को भी कुछ उससे फायदा हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी। और इसके बाद इंशाल्लाह कभी गाहे बगाहे जो है हम मैं आपसे थोड़ा बहुत टाइम मांग लिया करूँगा, अगर आप इजाज़त दें। तो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो नहीं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं टीचर रह चुका हूँ, तो टीचर तो चाहता है कि हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहे दूसरों को और सीखता भी रहे। तो थैंक यू। ऐसी स्थिति में तो अगर कोई आवश्यकता अगर मेरी होगी तो आप कह सकते हैं, मैं उसको तैयार हूँ। क्योंकि उसको और भी कोई ऐसी किसी सब्जेक्ट पे काम करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, और जिससे कि स्टूडेंट, चाहे यहाँ के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी देश के स्टूडेंट हो, वो उससे फ़ायदा उठाएं, जिससे उनके देश की तरक्की हो और पूरे विश्व की तरक्की हो, और ये वस्त्र कला का विकास हो। यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।